بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے شہر میں پہلی دفعہ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی آزادی نہیں ہے. ہر ملک میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے. حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کے ہیں، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے. زبانی علم کو شریعت بولتے ہیں اور اس دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں. آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے وہ صرف زبانی علم پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی گناہ. تو آج وہی لوگ جو صرف ظاہری علم کے ہیں 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تھے صحابی یا رسول اللہ اور ولیوں سے یا مقام حاصل کرتے ہیں. اب زبانی علم کی تشریح دوری نہیں، اس کو بچہ کی کام ہے. ہمارے علماء آتے ہیں اس کی تشریح کر جاتے ہیں، اس کی جتنے بھی کھول میں نکلیں گے ایک نیاب فرقہ بن جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا، فرقہ بن جائے گا. لیکن وہ دل والا علم جس کو مسلمان بھول گیا ہے اس کی تشریح ضرور. دل والا علم اس کے لیے کچھ اشارے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرے بتاؤں تو مجھے قتل کر. حضور پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام لوگوں کے لیے، زبان والوں کے لیے، ایک دل والوں کے لیے اور ایک صرف میرے لیے. اب وہ دل والا علم کیا ہے جس کو طریقت بولتے ہیں. حضور پاک کے زمانے میں یہ دونوں کٹھے چلے، صحابہ تک اکٹھے چلے، پھر وہ امام آئے ان تک اکٹھے چلے. اس کے بعد یہ منتشر ہو گئے. زبانی علم علماء کے پاس اور دل والا علم درویشوں کے پاس. پھر ایک عرصہ آیا جیسے غوث پاک آئے، انہوں نے دونوں علموں کو اکٹھا کیا. غوث پاک کے بعد پھر یہ منتشر ہو گئے. پھر مجدد صاحب آئے، انہوں نے اس کو اکٹھا کیا، اس کے بعد پھر منتشر. اگر منتشر ہو گئے، آپ جب عالم کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے شریعت میں ہے، یہی کہتا ہے نا. لیکن جب آپ درویش کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جو کچھ ہے دل میں. آپ کیوں جائیں؟ وہ اس کی نفی کرتا ہے، کاٹ کرتا ہے، وہ اس کی کاٹ کرتا ہے. آپ کو زبانی علم بھی چاہیے اور دل والا علم بھی چاہیے. زبانی علم جا کے علماء سے سیکھیں اور دل والا علم جا کے درویشوں سے سیکھیں. کئی ایسے عالم ربانی بھی ہیں جن کے پاس دل والا علم بھی ہے اور زبان والا علم بھی ہے. اگر وہ مل جائے وہ ایک دونوں سے بہتر ہے. ایسے عالم بھی ہیں پاکستان میں، لڑکانہ میں مشہوری صاحب، ملتان میں کاظمی صاحب، ایسے عالم بھی ہیں اور باقی بھی ہیں لیکن وہ روپوش. اب اس دل والے علم وہ کیا، جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل گوشت کا لوٹرا وہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوٹرا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، وہ کیسی اللہ اللہ کرتا ہے. یہی کہتے ہو وہ اس کی زبان نہیں ہے، کہاں سے اللہ لگائے گا. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی تو گوشت کا لوٹرا ہے نا، یہ اللہ کیسے گوشت کا لوٹرا ہے نا. یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے اور وہ دو مسلم کے درمیان لٹکا ہوا ہے، دونوں گوشت کے لوگ. اگر یہ بول سکتا ہے تو وہ بھی بول سکتا ہے، لیکن یہ کیسے بولتا ہے؟ یہ جو ڈھانچہ ہے، یہ ڈھانچہ ہے اس کے لیے گوشت کا لوٹا ہے، اس میں کچھ مخلوقیں ڈالی گئی.
جب اس میں مخلوقیں ڈالی گئی تب یہ اٹھا نا. اس میں 7 مخلوقیں ڈالی گئی ان کو لطاہر بولتے ہیں, 9 اور مخلوقیں ان کو دوسرے بولتے ہیں, 16 مخلوقیں اس ڈھانچے میں ڈال دی. جس طرح جن اور فرشتے ہیں مخلوق ہیں, اس طرح وہ مخلوقیں ہیں. کوئی دماغ میں بیٹھ کے سوچنے کے لیے, کوئی دیکھنے کے لیے, کوئی سننے کے لیے, کوئی سونگنے کے لیے, کوئی چلنے کے لیے, کوئی بولنے کے لیے. سبحان اللہ. اگر وہ مخلوقیں نکل جائے تو یہ گر جائے گا. اگر اس کی زندگی ہے تو مخلوقوں سے ہے. ایک مخلوق جس کا نام ہے آفتاب, وہ سینے کے درمیان میں, وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوٹے کے لیے. وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوٹے کے لیے. اگر وہ مخلوق ختم ہو جائے یا کسی کی نہ آئے تو اس کو گونگا کہتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے, یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی زبان تو صحیح ہے نا, بولتا کیوں نہیں؟ وہ مخلوق نہیں ہے. انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں بھی ہوتی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں. زبانیں کون کی ہیں, طوطا ہی بول لیتے. جس طرح اس زبان کو بلوانے کے لیے وہ مخلوق ہے, اسی طرح وہ جو گوشت کا لوترا اس کو بلوانے کے لیے بھی کوئی مخلوق ہے. عربی میں اس گوشت کے لوترے کو قربات کہتے ہیں, اور جو مخلوق اس کو بلواتی ہے اس کو قلب کہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ مخلوق آزاد ہے اور وہ قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص اس کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ تعالیٰ کرتی ہے اس طرح وہ گوشت کا لوٹرا اللہ. لیکن وہ آزاد کیسے؟ وہ تو 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہو, اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا, یہ چوں چوں کرے گا, وہ کہے گا تو غلط ہے, نہ اس کی ٹانگیں ہیں, نہ زبان ہے, نہ پر ہیں, روز توڑ کے دیکھتے اس میں کچھ بھی نہیں ہے, تو کہتا ہے ہوا میں اڑے. اس کا نام بیضہ ہے. تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے, وہ تمہاری نقل ہے. اس کے اندر ایک مرغ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرغ لاہوتی بند ہے. وہ مرغ نکلے گا کہاں تک جائے گا؟ آسمانوں کی سیر کرے گا. جب یہ مرغ نکلا تو یہ اللہ کی ذات ہے. اس کو مرغی کی ضرورت ہے ورنہ بیکار ہو جائے گا نا, اور اس کو مرشد کی ضرورت ہے ورنہ یہ بھی بیکار. مرغی اس کے حساب سے گزرنے کو جائے گی اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور ہو جائے گا. اور جب وہ چوزا نکلے گا ہٹے گا, اسے کوئی سکھائے گا نہیں, بغیر سیکھے سکھائے چوں 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 کرے گا. کیوں؟ چوں چوں اس کی فطرت ہے, کوئی سکھائے گا نہیں, اس کی فطرت ہے چوں چوں. اور جب یہ پھٹے گا بغیر سیکھے سکھائے اللہ 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 کرے گا, کیونکہ اللہ اللہ اس کی فطرت ہے. اب تم نے دیکھا میں تو اللہ اللہ نہیں کر رہا, میرے اندر سے کچھ چیزیں بیکار ہو گئی. یہاں سے پھر 2 طرح کی تصویر چلتی ہے, ایک زبان والوں کی تصویر, ایک دل والوں کی تصویر. سنا ہوگا کہ دل کی تصویر ہوتی ہے, پتا نہیں. زبان کی تصویر, زبان کرتی ہے اللہ, وہ کرتی ہے ٹک, زبان کرتی ہے اللہ, وہ کرتی ہے. اب زبان بھی باہر اور ٹک ٹک بھی باہر, تصویر باہر. لیکن رسول پاک نے فرمایا جہل عالم سے ڈرنا اور بچنا. صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی, جس کی زبان عالم اور دل سے آتی ہے جہل. وہ کافر کو مسلمان بناتے تھے, یہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں. باقی فرقے بنا دیے. وہ جو پہلا فرقہ تھا تشبیہ والا وہ مسلمانوں کا ہے, ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں. لیکن آپ دن رات تسبیح پڑھتے ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ مومن نہیں ہو سکتے. مومن کی تشریح ہے صورت رات میں, رات میں کام ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو غور صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں ہو. جب دل میں نور اترتا ہے پھر وہ نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, تو کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. زندگی کا بھائی ختم ہو گئی نا. نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہ پہلا مقام مسلمان کا ہے، مسلمان کی نماز اور ہے، مومن کی نماز اور ہے، اور ولی کی نماز اور ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے اندر ہے، تب ہم بات کریں، تمہارے اندر تھا تب ہم بات کریں۔ تم رضا سیکھو، معمولی بن سکتے ہو، ولی بھی بن سکتے ہو سکتا ہے سب میں سے دو چار کے اندر وہ رہا ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ولی لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، وہ ولایت تمہارے اندر ہے۔ جو بھی بچے اس دنیا میں آیا ولایت کا نام نہیں کہہ رہا، ہاں کافر کو ہوا، ہندو کا ہوا، اور تاریخ ہوا ہے کافر کے بچے مسلمان گئے، ولایت کا راز سیکھا اور بڑے بڑے ہوئی۔ جب کافر کے بچے وہ راز لے کے آئے تو کیا مسلمانوں کے بچوں میں وہ راز نہیں ہوگا؟ ولایت کا راز تم نے دیکھا ہوگا کہ رات کو یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، ہم کو نہیں ہوتے، لیکن تمہارے اندر کی وہ مخلوق ہوتی ہے نا، تمہاری بھی چیز ہوتی ہے نا، وہ تمہارا نفس ہے، وہ شیطانی چیز ہے، شیطانی بات ہمیں گھومتی رہتی ہے، وہ آزاد ہے، اس کو نفسانی کے ساتھ ملتی ہے۔ اسی طرح کی تمہارے اندر جو 16 مخلوقیں ہیں وہ تمہاری نسلوں میں پیوست ہیں، کوئی کس نسل میں، کوئی کس نسل میں، کوئی ادھر 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 نسل میں پیوست ہیں۔ ان کو گوشت روٹی نہیں چاہیے، ان کو اللہ کا نور چاہیے، وہ نور جو ان تک پہنچے۔ جب تمہاری نس میں اللہ لگ گیا، وہ اللہ اللہ ان تک پہنچا، کیونکہ وہ نسل میں ہے۔ جب ان تک اللہ کا نور پہنچا تو وہ بیدار ہو گئی، جب بیدار ہو گئی انہوں نے اندر اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، جب اللہ اللہ کرنا شروع کر دی 3 سال تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، انہوں نے اندر اللہ کرنا شروع کی۔ 3 سال میں بالکل بادشاہ ہوئی۔ تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک روزے کے لیے تمہیں نمانے پوری وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف کرے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا ہو، 12 سال لگتے ہیں، 12 سال میں بالکل بالغ ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے نور کی رضا سے وہ بالکل بالغ ہو جاتی ہیں۔ جب بالغ ہو جاتی ہیں اب سونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہی سینے سے نکلی اور حضور پاک کے قدموں میں اس وقت بلے شاہ نے فرمایا لوٹی پانی لے لے ایسے کہا جائے، لوٹی مسیحی ایسے قدمہ۔ جو لوگ 5 لوگوں کو یاد کرتے ہیں ان کی انتظار مسجد ہے، بعد میں بات بتائیں گے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں قدموں میں پہنچ کے نماز تو کہنا۔ اب تم نے سوچا دیکھیے اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا اور سینے سے نکلی اوپر پرواز کر دیں، فرشتوں نے روکا نہیں روکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے چل جائے گا، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے، ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے وہی وہاں پہنچتے ہیں۔ جب کوئی وہاں پہنچ جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے اب میں تجھے دیکھ لوں گا، تو مجھے دیکھ لوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، تو ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، دوستی کو سب کو جب پاس پہنچ گیا، یہاں بھی کہتے ہیں میں ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں تو دوست سے ملاقات ہو، بات چیت کر دیکھے وہ ولی اللہ ہوتا ہے نا۔ ایک دوسرے کو پیار سے دیکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نیچے چلا جا، اب جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، اب جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، اب فرشتوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بڑے مشتاق ہیں، کیونکہ اللہ ان سے بہت اوپر ہے۔ اب جو اوپر وہ دیکھتا ہے اللہ کو، اللہ کے نشہ اس کی آنکھوں میں آتا ہے، آنکھوں سے دل میں جاتا ہے،
اب وہ فرشتے بہت طرح نقشہ دیکھنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہاں وہ سو رہا ہے اور فرشتوں کی کتاب ہے آسمان تک لگی ہوئی ہے اس نقشے کو دیکھنے کے لیے جو اس کے اندر اللہ کا نقشہ ہے. یہ جو عدل کے نعرے لگائے لوگوں نے لگائے وہ اسی اسٹیج پہ لگائے, وہ اسی اسٹیج پہ لگائے عدل کے نعرے. اس کو فنا فضا والا کہتے ہیں. اور اسی کے لیے اگر ایسا کسی کو مرشد مل جائے تو سلطان صاحب نے فرمایا ایسا مرشد کھڑا آپ کے علاج سے سارا, اور اسی کے لیے فرمایا کہ مرشد کا دیدار ہو میں نت کرنا حجا. وہاں کعبے میں وہ نقشہ نہیں ہے, اللہ کا نقشہ کعبے میں نہیں ہے, اللہ کا نقشہ تو اس کے دل میں ہے. اور جب بصری کے دل میں وہ نقش آیا اس کعبے کو گھومگا یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے. اب یہ جو چیزیں ملنی تھی کہاں سے ملنی تھی؟ ہم تو ساری عمر نمازیں پڑھتے رہے ہیں. نماز اس طرح ہے جس طرح فوجی پہ پریڈ لازم ہو گئی, سنی بھرتی ہو گیا پریڈ پہ کرتا ہے. جب تک دوسرے کورس نہیں کرے گا صفائی رہے گا, ساری عمر صفائی ہے. اسی طرح مسلمان ہو گئے جس پہ نماز فرض ہے, جب تک تو دوسرے سبق نہیں سیکھے گا تو نمازی ہے نا, اور تو کچھ نہیں بولے. دوسرے سبق ہیں قلب کا, روح کا, سر کا, حقی کا, افر بندہ کا, نفس, وہ سب عبادتیں کرتے ہیں. جتنے مخلوق ہیں ان کو اندر سے نکال کے عبادت سکھانا ہے, وہ طریقت ہے. غوث پاک ایک وقت میں 9 آدمی دعوت کرائی, سنا ہوگا 9 میں گھر جا کے کھانا کھایا. آپ کا جسم مبارک مسجد میں موزن کے پاس, اور وہ جسم کے اندر کے مخلوق ہے ادھر جا کے کھانا کھا رہی نہیں. اگر کھانا کھایا ہوگا تو باتیں بھی کری ہوں گی, بیٹھی بھی ہوں گی, اٹھی بھی. اور جن میں اس دن بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز نہیں پڑھ سکتا. ہو سکتا ہے ان کی نماز خامی کعبہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ ریش کی نماز اشیاء موضوع میں ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کیسے ہوتی ہے؟ جسم اشیاء موضوع میں نہیں جاتا ہے, وہ تو جسم کے اندر کی چیزیں وہ اشیاء موضوع میں جاتی ہیں. اور سواب کس کو ملتا ہے؟ جس کی ہے. ہمارے بہت سے لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے, لیکن یقین کریں کہ 65 کی جنگ میں صرف پائلٹوں نے اس کی تصدیق کری ہے. وہ کہتے ہیں ہم اوپر سے بم پھینکتے تھے, نیچے سے ہے جانے والے وہ ہم پکڑ لیتے. پتہ نہیں کیا چیزیں تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. مجدد صاحب اب یہ تو نماز سنت ہو گئی, اب وہ نماز حقیقت ہے. نماز حقیقت اس کے لیے سب سے پہلے اللہ اللہ سنتی کرتی. جب مسلمان ہوتے تھے حضور پاک کے زمانے میں اس وقت تو نمازیں اتری ہی تھی. وہ مسلمان کیا کرتے تھے؟ نمازی شب معراج میں ہوتے ہیں, 23 سال بعد ہوتے ہیں. ذکر اللہ اسی میں مسلمانوں کے دل منور ہوئے, پھر نمازیں اتری. اب تو میں نہیں کرتی, سیدھی شروع میں وہ نماز حقیقت تھی نا. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. پہلا رکن کلمہ طیب, کلمہ طیب حدیث بھی افضل ذکر کلمہ طیب. کلمہ طیب ذکر میں, اور ذکر کے لیے قرآن مجید اٹھتے بیٹھتے حتیٰ پڑھتے لیتے میں بھی سے بات ہونا رہنا. یہ تمہاری بنیاد ہے. پہلا رکن بنیاد ہی ہوتی ہے نا, اور بنیاد کو چھوڑ کر ایمان تعمیر کر رہے ہیں. کیسے پولیس اوپر جاتی ہے, ادھر گر گئی مر گئی ہو گئی, پھر انہوں نے بنائی اوپر گئی ادھر گر گئی جو بندی ہو گئی, پھر واپس پھر کو بند. تو بنیاد ہی ہے نا. یہ تمہارا قرآن نہیں کا پہلا بات. تم کہتے ہو روپے مقدسات چھوڑو, اس کو پتہ نہیں کیا ہے, وہ سب کچھ اس چیز ہے نا. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, میں نے قرآن نہیں کا پہلا لفظ لے لیا اور اللہ سے اللہ اللہ کرتا رہا. اللہ اللہ سے مدرسے میں کرنا. سبحان اللہ. ماتا جب میرا سینہ منور ہو گیا اور لوگ پاگے چمکتا ہوا سینہ دیکھا اور سینے سے سینہ لگا لیا, وہ سارے علم اس سینے میں خود بخود تھا. اللہ سے اللہ اللہ کا
اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو مین سے محمد رسول اللہ انہیں سے سب کچھ پالے گا. سبحان اللہ. اگر ان کی توفیق نہیں ہے پھر کتاب میں الجھا رہے ہیں. کتاب پتہ نہیں تجھے کیا بنا. یہ سب فکر کتاب پڑھنے والی الف لام میم جو کوریت میں ہے. آگے جو ہے وہ کتاب شریف میں ہے. ایک بزرگ تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک منگولی. انہوں نے اہل طریقت دل والوں کو ذکوریت سے الف لام میم سے سدھارا اور زبان والوں کو شریف سے سدھارا. اب ہم وہ راضی پر کہنا چاہتے ہیں تو دل والے بھی راضی اور زبان والے بھی. اب سب سے پہلے تم نے اپنی گھٹنوں کو اللہ والا نظام ہے. پھر کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یاد ہے. کامیابی. پھر کوشش کرو گے گاڑی چلاتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے اخبار سالہ پڑھتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا ہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ہے کیا. دل کہے گا اللہ 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 عثمان. دل کہے گا اللہ اللہ لامی علیہ واللہ. دل کہے گا اللہ اللہ. اب جو زبان میں وہ دل میں نا اقرار لسان تصدیق کی قلم جو زبان میں ہو دل. زبان اقرار کریے دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمع. زبان دلیل سے بنوا رہی ہے کہ کیسے اللہ ایک ہے. وہ کہتا ہے مجھے زبان دلیل کی ضرورت نہیں اللہ اللہ. وہ کہتی ہے کہتے اللہ ہے وہ کہتا اللہ اللہ. ایک زبان کا تصرف ہے. وہ امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے اس زبان کا کمال ہے. اور وہ جو دل ہے اس کا تصرف ہے یہاں گزرتا ہے اشرف اللہ والے. تمہاری نماز کو یہ دل اشرف مولا میں پہنچ جائے گا وہ نماز مومن کا معراج ہے. اگر ایسی دو رکعتیں بھی پوری زندگی میں مل جائیں تو 1000 رکعتوں سے بہتر ہے. نام ہو گیا کبھی آیا تھا تو اس کا نام ہی نہیں ہو تو بے نام ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ غوثیہ. وہ ولی کی نماز کیا ہے جس کو نماز وہ زندگی میں جب نماز کا وقت آتا ہے نا تو اسی کو دیکھ لیتے ہیں. نماز کا وقت آتا ہے اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں کچھ عارف ہوتے ہیں کچھ معارف ہوتے ہیں. ایک شخص ہے جنگل میں چلا گیا روتا گراتا رہا روزے رکھے ہاتھ اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہاں ہو سکتا ہے. اس کے اوپر تجلی کرتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی تھی اس کا جسم ضرور ہے. وہ اس جسم سے حضور پاک کی محفل میں جا سکتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا ہے جس نے اپنی مخلوقوں کو تیار کیا وہ نس نس میں نور پہنچایا. تجلی کا وقت ہوا ساری مخلوقیں یہاں کھڑی کر دیں. اب جس کے اوپر اللہ تعالیٰ تجلی چاہتے ہیں جس مخلوق کے اوپر وہ مخلوق کری ہوئی اس کا جسم جا سکتا ہے. اس کی وہ مخلوق جا سکتی ہے جسم نہیں جا سکتا ہے. وہ عارف ہے یہ معارف ہے. یہ دور سے دیکھتا ہے کتنا خوش نصیب ہے. حضور پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں معارف دیکھتے ہیں. اتنے میں حضور پاک کسی سے بات کرتے ہیں وہ عارف کہتے ہیں کس سے بات کر رہے ہیں نظر سے کوئی نہیں آتا. آپ فرماتے ہیں میں اس سے بات کر رہا ہوں جس کا جسم مخلوق میں اور روح میرے پاس. اس وقت عارف کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے ادھر بھی بیٹھا اور ادھر بھی بیٹھا. اتنے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے حکم ہوتا ہے یہ جو جسم والے ولی ہیں یہ جسم والے کے ساتھ جا کے نمازیں پڑھیں ورنہ بلا طلب ہو جائے گی. اس مبارک کی اس روح کے ذریعے روح پاک کے پیچھے نماز. یہی وجہ ہے کہ کچھ ولی نمازوں کے بہت پابند ہوتے ہیں اور کچھ ولی نمازوں کو ترک کرتے ہیں. وہ مبارک ہوتے ہیں جن کی نمازیں ادھر ہوتی ہیں. یہ عام ہوتے ہیں جن کی نمازیں ادھر ہوتی ہیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. نعرہ غوثیہ. یا غوث. ہر امت کو کچھ نہ کچھ اس میں ذکر کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام
ان کی امت یا رحمان کا ذکر کرتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوس، سلیمان علیہ السلام یا وہاب، داؤد علیہ السلام یا ودود، باقی نبی اپنے اولاد کا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی دعوت ہے، جواب آیا تاب نہیں ہے، کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب آیا میں نبی ہوگی امتی کی برابر نہیں، جب آپ نے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پورا بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات آپ کے سامنے مستعین، اور حضور پاک کے توفیل وہ اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت تھی۔ اس اسم کو بنی اسرائیل کے نبی کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس میں زیادہ ہم کو ملے نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبی دیدار کو ترستے ہیں، یہ ولی بھی کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمان سے چمک ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا بدور سے چمک ہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک ہے یہ حضور پاک کی ہے۔ اب سارے کہہ رہے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وجہ سے کہ یہ تمہارا رشتہ ہے بسم اللہ، اس وجہ سے کہہ رہے ہو نا، اس امت کو اس میں رات ملا ہے، اس کا رشتہ ہے نا۔ آپ امتی کون ہے؟ جس کے پاس ہو ڈرائیور بولیے، جس کے پاس گاڑی ہو، اور میں ویسے گھوم رہا ہوں پھر اس کو ہمارا گھر بھی نہیں نا ہو سکتا ہے آپ سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خارج کر دیا، یہ پتہ ہے بہت سے لوگ آپ کے زمانے میں ہی خارج ہو گئے، وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ ہم نے دیکھے ہیں، وہ آرام جاتا ہے اور کچھ پشاور کی طرف ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تم سے میں کچھ لوگ یوم محشر میں چمک رہے ہیں، لوگ یہ کون سا نبی ہے، فلاں نبی تھا، یہ فلاں نبی تھا، یہ کون سا نبی ہے، نبی نہیں تھا، یہ ولی تھا۔ ولی تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں، چاہے ہمارے زمانے کا بھی ہو، جیسے پہچان جائیں گے، اللہ میں نے اس کو بھول گیا تو بخش دیا، اللہ میں نے اس کو روٹی کھلائی تھی بخش دیا، اللہ میں نے اس کو کپڑا پہنایا تھا بخش دیا۔ عام آدمی بخشے جائیں گے تو جس کو ولی نے خریدوں کو کہیں گے جیسے یہ جائے گا ہم جس کے ساتھ۔ اگر آپ کا موشن ناقص ہے، وہاں تک رسائی نہیں ہے، پھر نہیں تمہاری نماز تو دیکھیے وہ نماز اس کی تمہاری نہیں ہے یا نماز اس کی ہے، پھر وہ جدھر ہو جائے گا تو تمہاری نماز کام نہیں، تمہیں اس کے پیچھے ہی جانا پڑے گا، بھلے درسوں سے بھاگ کے لے کے جائیں جہاں اس کے پیچھے پڑے۔ اب جو کہ بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے، ولی کے بغیر گزارا نہیں ہے، ولی کی پہچان بھی نہیں ہے، اب تم کو ولی کیا پہچان؟ یہی دیکھو یہ نماز پڑھی ہے، داڑھی کتنی بڑی ہے، تسبیح آپ کا ہے یا نہیں، جبہ ہے یا نہیں، نسبت ہے یا نہیں، دیکھو گے نا۔ چور کو چور پہچان ہے، ولی کو ولی پہچان، اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے عبادت کرنی ہے۔ جب تمہارے دل کی درمیان اللہ نے کرنا شروع کر دیں گے پھر تم دادا صاحب چلے جاؤ تو ہم یہ اللہ یہاں بھی ٹکرایا رکت پیدا ہو گئی نا، تمہیں محسوس ہو گیا یہ کامل کا دربار سلطان صاحب پہ چلا جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، رکت ہوئی پھر اپنے مرشد کے پاس اگر وہاں جانے سے رکت ہوتی ہے جو سلطان صاحب کی ہوئی تھی، دادا صاحب کی ہوئی تھی، تو پھر وہ کامل ہے، پھر تم کو مبارک ہے، پھر خطرہ نہیں اب یقین ہو گیا۔ لیکن اگر وہاں بار بار جانے سے ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر کامل نہیں ہوگا، پھر تمہاری زندگی برباد کر رہا ہے، پھر وہ 16 مخلوقوں پر قاتل ہے۔ یہ جسم اللہ تک نہیں پہنچتا، وہ مخلوقیں جو اللہ تک پہنچ نہیں تھی اس کو انہوں نے اس لیے قتل کر دیا، خراب کر دیا، برباد کر دیا، تو 16 مخلوقوں کا اگر اس کے 1000 مری تو 16,000 مخلوقوں کا۔ پھر اس کے لیے سلطان صاحب نے سنایا اس کو چپ کر کے بوری میں بند کرنا، دریا میں بھر دیا، کیونکہ بہت بڑا مخلوق ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ تم ہمیشہ زمین بن جاؤ۔ پہلے زمانے میں کوئی کہتا میں ولی ہو گیا،
10 میں سے 5 آدمی اسے کہتے نہیں کہ غلط کہتا ہے. اب مرزا غلام محمد نے کہا میں نبی ہو گیا, لوگوں نے مان لیا روشن نبی کیوں نہیں رہے. اب بھی ہے کہ تم روشن نبی سمجھو, اس کے وقت پھر بڑی کو ڈھونڈنا ہو سکتا ہے جس کو تم ولی سمجھ رہے ہو ولی کا ہو سکتا ہے تمہارے پاس کوئی ڈراوری ہو جس کو تم ڈراو سے بڑی ولی کیونکہ میرے کی تلاش ہے تو پہلے جو نہیں بتا ولی کی تلاش ہے پہلے جا کے پھل بھی بتا اس کے بعد آپ اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے. آپ یہاں تہجد پڑھتے رہیں کام بڑا اچھا کریں لیکن شیطان ایک کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. کیوں ہنستا ہے؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ ہے. جب بیچوں کو منہ اور تم نے شکایت ہوئی میں بڑا تہجد گزارتا ہوں مجھے کیا ہو گیا میں اپنا نماز نہیں کر سکتا. شیطان نے دل ہو جب کوئی شخص اللہ اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اللہ اس کے دل میں چلا گیا اس کا دل منور ہو گیا پھر تو ساری عمر کے لیے کیا شیطان کے پاس جنات حکم دیتا ہے جاؤ برباد کرو برباد کرو کچھ بھی کرو یہ لفظ اللہ اس کے اندر میں ہے. اب تمہارے پاس ایک زندگی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ رحمانی پڑھ دیتا ہے. تو شیطانی فوج تو پہ ٹوٹ گئی اور رحمانی فوج شیطانوں پہ اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں ہوتا. وہ مخلوقی جب تک جاگ نہیں ہوتی صرف بندہ نہیں رہے بندہ نواز بنے, غریب نہیں رہے غریب نواز بنے. یہ اس کی اجازت اور اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے روزانہ سفید کاغذ پر کالی قلم سے اللہ لکھے. آپ پڑھنے لکھیں گے ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے تو لکھنا بند کرتے ہیں. آنکھوں سے بچوں سے دل کے اوپر اتاریں. اگر اللہ نے چاہا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی قسم دیر ہو جائے گی ٹیک 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 اس کے ٹک کے ساتھ اللہ ٹک کے ساتھ اللہ رات کو سونے لگے انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں کسی میں. صبح آفس جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے ہیں ذکر خفی ہو رہا ہے ذکر خفی ہو رہا ہے جب تک دل نکلتی نہیں میسر اس وقت ذکر خفی کرتے ہیں. جب تک دل کی دھڑکنوں سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دل کی دھڑکنوں سے ملتا ہے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ. وضو ہو یا نہ ہو دل کا وضو پانی میں نہیں ہوتا ہے. آپ سارے پانی میں پڑے دل میں پانی میں جائے دل میں پانی جائے گا. جب یہ اللہ کا وہ دل میں آئے گا وہ اس کو دھرے گا اس کو بولتے ہیں وضو کرنے شوق شرابہ کا. بعض لوگ جلالی ہوتے ہیں اگر ذکر سے گرمی ہے تو دوری شیٹ پڑے پھر ذکر کریں پھر دوری شیٹ پڑے تو اس کو ٹھنڈا سے کر دیں. یہ دونوں چیزیں ہیں. مجد صاحب فرماتے ہیں کہ زبانی بات سب سے اور ضرور چیز ہے لیکن جب ذکر قلب عطا ہو جاتا ہے تو ضرور اس کا وسیلہ. آج بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر مخلوقیں ختم ہیں وہ کیا کریں